پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو ہمارے مذہب اسلام کے شعار کے متصادم ہو۔ اسی سلسلے میں باقاعدہ طور پہ میں نے اپنے تمام ڈسٹرکٹ میں یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو کم از کم اپنے جو والدین ہیں ان کو ان کا ضمیر جھنجھوڑیں۔ جس طرح کے امام صاحب بتا رہے تھے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ موٹر سائیکل کی چابی لے کے جاتا ہے اور اس کے پاؤں اس تک نہیں پہنچتے، پائدان تک نہیں پہنچتے، وہ کھڑا ہو کے وہاں پہ چلا رہا ہوتا ہے، تو ایک تو قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، دوسرا دوسروں کا حق کا استحصال کر رہا ہے کہ جو ٹریفک کے اصول ہیں، جو ڈرائیونگ کے اصول ہیں، اس کے بارے میں اس کا نو ہاؤ نہیں ہے۔ نتیجتاً یہی ہوگا کہ خدا نہ خواستہ یا اس کی لاش آئے گی یا وہ کسی کی لاش کا باعث بنے گا۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو روکیں، والدین کا فرض بنتا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا، نوجوان لڑکا جب گھر سے پسٹل لے کے نکلتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر ہے تو میں نے پٹاخے بجانے ہیں، ہم نے فائرنگ کرنی ہے، تو اس فائرنگ کے نتیجے میں بھی کسی کی جان جا سکتی ہے اور اس کی خود اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو آتش بازی ہے وہ بھی ایک ایسا خطرناک کھیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شراب کا میں اتفاقاً آیا تو وہ ذکر ہو رہا تھا کہ جو اپنی ہوش بھی نہیں رہنے دیتی کوئی چیز، اس نے آگے کیا اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس ہونا ہے۔ تو یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں جو نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہیں بلکہ ہمارا مذہب اور اس کے نتیجے میں ہماری پیدا ہونے والی جو اخلاقیات ہیں یہ ان کے دشمن ہیں۔ بحیثیت والدین، بحیثیت ایک والد، بحیثیت ایک بڑا بھائی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس برائی کے خلاف، ان کبھی فعلوں کے خلاف۔ یہ اکیلی پولیس جہاں کی فورٹ عباس کی ہو یا بھاول نگر کا پورا ڈسٹرکٹ اکٹھا کر دیں ایک شہر میں تو وہ پورا نہیں ہوتا جب تک آپ لوگ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا نہ کریں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ میرا میسج آپ اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیں، اور بحیثیت والدین آپ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ صرف ابھی بھی ہیپی نیو ایئر کے علاوہ بھی دوسرے دنوں بھی اور اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی ان کبھی فعلوں سے بچے گا تو نہ صرف اس میں جرائم کی شرح میں کمی آئے گی بلکہ ان میں سب سے زیادہ اس کے بینیفیشری آپ خود ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔